کہیں پڑھا تھا کہ راون بھی ایک راکشس تھا جو انسانوں اور حیوانوں کو ایذائیں دیتا تھا۔ اسی خیال کے پیش نظر کہا، اگر وہ راکشس ہے تو اسے مارنا ہندو دھرم میں بھی جائز ہے، اور جب تک میں وحشیوں کے اس دیوتا کو ختم نہیں کر دیتا چین سے نہیں جی سکوں گا، کیونکہ اپنے ابو کی طرح میں بھی پسند نہیں کرتا کہ انسانوں کو کسی درندے کی بھینٹ چڑھایا جائے۔ ان الفاظ نے پرنسس اندرا پر خاص اثر کیا۔ میں نہیں جانتا دانستہ یا نادانستہ، بہرحال اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پرجوش لہجے میں بولی، میں وچن دیتی ہوں اگر راستوں کا نشان مل گیا تو اس درندے کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سفر کروں گی۔ اس عہد یا حلف نے مجھے اور سریا دونوں کو حیران کر دیا۔ تعجب اس بات پر تھا کہ نازو نام میں پلی ہوئی ایک راجکماری میرے ساتھ موت کے راستوں پر سفر کرنے کا وچن دے رہی تھی، جبکہ ہماری ملاقات کو ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں اسی عالم میں تھا کہ یکلخت یہ بات جیسے میرے دل پر القاع ہوئی کہ جس طرح کلارا آنٹی ابو کی رفیق سفر بنا دی گئی تھی، اسی طرح قدرت نے پرنسس اندرا کو میری شریک سفر بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی آنن فانن اتنا اہم فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، گویا مجھے بھی کوئی وچن دینا یا عہد کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مہاراج آپ کو سفر کی اجازت دے دیں گے؟ ان کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں، بہت اونچے وچار ہیں ان کے، وہ انسانیت اور بھائی چارے کو اپنا دھرم سمجھتے ہیں، انہیں پورا وشواس ہے مجھ پر کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ ایسے مہان آدمیوں کی جیسے آپ کے باپ تھے بڑی قدر کرتے ہیں، میرا فیصلہ سنیں گے تو مجھے آشیرواد دیں گے۔ پرنسس اندرا کی اس وضاحت کے بعد میرا مان بڑھ گیا اور میں نے اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہوئے کہا، پرنسس اندرا، میں اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور ماضی کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، ہر راستہ مستقبل کی طرف جاتا ہے جس پر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنے کا وچن دیا ہے۔ اس لیے میں بھی کال دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اکٹھے سفر کیا تو آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض اور آدرش ہوگا، اور آپ دیکھ لیں گی کہ ناصر نواب کا بیٹا یہ آدرش کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی جوت چمکی اور میرے دل کے اندھیروں میں، جنہیں میں اپنے گھر والوں سے بھی آج تک چھپاتا آیا تھا، ایک روشنی ہو گئی۔ صرف سریا میرا غم سمجھتی تھی اور اب ایک بلند حوصلہ راجکماری اس میں شریک ہو گئی تھی۔ ٹھیک اس وقت جب ہم نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے، سریا نے اٹھ کر پرنسس کا ہاتھ پکڑا، پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر عقیدت سے چوم لیا اور گلوگیر آواز میں بولی، آپ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ بھائی جان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ پرنسس اندرا نے پیار سے سریا کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ایسا سفر جیسا تمہارے بھائی جان کرنا چاہتے ہیں تنہا نہیں کیا جاتا، ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں، ایک گرتا ہے تو دوسرا اسے اٹھا لیتا ہے، ایک تھک جائے تو دوسرا اسے سہارا دیتا ہے، یہی اس جگ کی ریت اور یہی جیون کا دستور ہے کہ مل کر چلو۔ اندرا کے ان خیالات سے جو اس نے سریا کے ذریعے مجھ تک پہنچائے، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ ایک اعلیٰ نظریہ حیات رکھتی اور اپنے سماج کی عورتوں سے بہت اونچی ہے۔ ان حالات میں اس کی رفاقت کسی معجزے سے کم نہ تھی، اور یہ معجزہ آپ سے آپ ظہور میں آ رہا تھا۔ یہ دنیا اپنے کناروں تک بہت وسیع اور انسانوں، جانوروں اور پرندوں سے بھری پڑی ہے۔ میں کئی سال سے اس بھری پڑی دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، لیکن اب راجکماری اندرا کی باتیں سن کر یوں لگا کہ میں تنہا نہیں رہا، اور یہی وہ احساس رفاقت تھا جس نے دہلی ریلوے اسٹیشن پر میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا حوصلہ بخشا۔ ڈھلتے چاند کی وہ رات ایک صبح امید کا رنگ بدل رہی تھی۔ اس رات کے پردوں سے جو دن طلوع ہوا وہ ایک نئی زندگی کی نوید لے کر آیا۔ میں اور سریا حسب دستور الگ صبح بیدار ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور سلام صبح کہا، مگر پرنسس اندرا اس وقت جاگی جب ہمارا ڈبہ لکھنؤ ایکسپریس کے ساتھ لگایا جا رہا تھا۔ اس ملحقہ ڈبے میں میرے دوستوں کی سیٹیں ریزرو تھیں۔ صبح کا ناشتہ ٹرین ہی میں کیا گیا۔ ہمارے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ٹرین حرکت میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے دہلی ریلوے اسٹیشن کو چھوڑا اور تھوڑی دیر بعد جمنا کا پل عبور کر کے اودھ کی سرزمین میں داخل ہوئی۔ اودھ گنگا جمنا کا وہ حسین اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو دہلی، نیپال اور بہار کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ مغل دور میں دہلی اور آگرے کا صوبہ الگ تھا، مگر 1877 میں سرکار انگلیشیا نے آگرہ اور اودھ ایک انتظامیہ کے تحت کر کے اس نئے صوبے کا نام
صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ رکھا۔ بعد ازاں اسے صوبہ جات متحدہ یو پی کہا جانے لگا۔ رقبہ 1,12,523 مربع میل اور آبادی اس زمانے میں 5 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ بلحاظ آبادی سب سے بڑا اور زرخیزی کے اعتبار سے بڑا شاداب صوبہ تھا۔ ان دنوں اودھ میں 3 ریاستیں تھیں، رامپور، بنارس، گڑھوال۔ تینوں ریاستوں کا مجموعی رقبہ 67,276 مربع میل تھا۔ صرف رامپور مسلمانوں کی ریاست تھی۔ اس زمانے میں لارڈ اردن ہندوستان کا گورنر جنرل تھا، یعنی وائس رائے تھا، اور برطانیہ میں امور وزارت ہند کا عہدہ مسٹر برکن ہیڈ کے پاس تھا، جس کا مزاج بڑا چڑچڑا واقع ہوا تھا۔ اودھ اپنی شادابی کی بدولت ایک حسین ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، جس کی شمالی پٹی جنگلوں اور پہاڑوں کی دنیا کہلاتی ہے۔ ان پہاڑوں کا سلسلہ نیپال سے جا ملتا ہے۔ اودھ کی یہی پٹی شکاریوں کی جنت خیال کی جاتی ہے، مگر اس جنت میں شکاری کبھی کبھی خود بھی درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پٹی رامپور کے شمال میں واقع ہے۔ ٹرین جمنا کے پل سے گزر کر مراد آباد اور وہاں سے رامپور پہنچی تو یہ دیکھ کر میں ایک حیرت انگیز مسرت سے دوچار ہوا کہ ریلوے اسٹیشن پر ہمارے استقبال کا اہتمام میری توقع سے بڑھ کر کیا گیا تھا۔ میرے دونوں ماموں اور نانا نواب معززین کے ہمراہ اسٹیشن پر موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت نواب رامپور کے اسٹیٹ سیکریٹری بھی پرنسس اندرا کو خوش آمدید کہنے آئے تھے۔ جو ہی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی اور میں پرنسس اندرا اور سریا کے پیچھے پیچھے گاڑی سے اترا، پیرو اور دونوں ریاستی باڈی گارڈز ہمارے عقب میں پہنچ گئے۔ نانا نواب نے پرنسس کا استقبال کیا، اسے اسٹیٹ سیکریٹری اور معززین سے ملایا۔ وہ اس خلاف توقع پذیرائی پر بے حد حیران اور خوش بھی تھی۔ اب میں محسوس کر رہا تھا رانا صفدر نے مجھے صحیح مشورہ دیا تھا کہ رامپور میں پرنسس کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ میں نے پیرو کو اپنی چوکیداری سے بہت جلد فارغ کر دیا اور اسے چھوٹے ماموں فیروز بخت کے حوالے کر کے ہدایت کی کہ وہ بودی کو اپنی نگرانی میں اسٹیشن سے باہر لے جائے اور اسے حویلی میں پہنچا دے۔ چھوٹے ماموں نے بودی کی سواری کے لیے پہلے ہی اکے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے پیرو اور سلطان علی کے ہمراہ روانہ کر دیا گیا۔ اسٹیشن پر لوگوں کا خاصا ازدحام تھا۔ ریلوے ٹرین کے مسافروں نے بھی پرنسس کے سواگت کا نظارہ کیا۔ ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو سواری کے لیے موٹریں موجود تھیں۔ موٹروں میں بیٹھے اور قافلہ شاہی سواری کی شکل میں حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں، نانا نواب ایک معمولی تعلقہ دار تھے۔ آمدنی 15-20 ہزار سے زیادہ نہ تھی، جس سے بس اخراجات چلتے تھے، لیکن ان کی بڑی حویلی اگلے وقتوں کی یاد تازہ کرتی تھی۔ نانا نواب کا تعلقہ بے شک چھوٹا مگر دل حویلی کی طرح بڑا تھا۔ وہاں بھی خواتین پرنسس کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ اس کی آرتی تو نہیں اتاری گئی، تاہم اودھ کی اسلامی تہذیب کے مطابق بڑے والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ انگریزی تسلط سے قبل آخری مغل دور میں اودھ کے حکمران نواب وزیر کہلاتے اور مغلیہ سلطنت کے منصرم سمجھے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اگرچہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن 1857 میں مغل سلطنت کے مکمل خاتمے کے بعد بھی اودھ اس آخری دور کی تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور اعلیٰ حضرت نواب رامپور نے اس تہذیب کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تہذیب روہیلوں، پٹھانوں، مغل سرداروں، ہندو مہاجنوں اور زمینداروں کا مشترکہ سرمایہ تھی، جس پر اسلامی رنگ غالب تھا۔ دراصل برصغیر میں تہذیب کے مختلف حلقے تھے۔ بڑا حلقہ افغانوں، روہیلوں، مغلوں اور راجپوتوں کی مشترک تہذیب پر مشتمل تھا، جو اودھ، دہلی، آگرہ اور اجمیر سے لے کر راجستھان تک وسیع تھا۔ لیکن اب یہ تہذیب زوال پذیر تھی اور اس کی جھلک صرف اودھ میں دکھائی دیتی۔ دوسرا مرحلہ اس مرہٹہ کلچر سے عبارت تھا جو تیموری خاندان کے انحطاط کے بعد مہاراشٹر سے ابھر کر وسطی ہند کی طرف بڑھا اور ناگپور، اندور اور گوالیار میں منتقل ہوا۔ مغل اثرات کے باوجود راجپوتوں کی ایک اپنی تہذیب تھی، جو صدیوں سے سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کے سیاسی افتخار کا سرمایہ سمجھی جاتی تھی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس تہذیب نے مغلوں کو بھی متاثر کیا تھا۔ مگر انگریزی اقتدار کے بعد یہ مختلف تہذیبی حلقے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، اور انگریز کی طویل حکمرانی نے، جس پر 1.5 صدی پوری ہو رہی تھی، مغل، راجپوت اور مرہٹہ تہذیب پر کاری ضربیں لگائی تھیں۔ تمام صوبے مغربی تہذیب اور انگریزی روایات کا شکار ہو رہے تھے۔
سرکاری دفاتر میں انگریزی تعلیم کے بغیر ملازمت نہ ملتی تھی۔ جہاں تک ریاستوں کا تعلق تھا، انگریز نے ان کی اصل طاقت تو سلب کر لی، البتہ والیاں نے ریاست کے القابات و خطابات میں اضافہ کر دیا تھا۔ نوابوں، راجوں، مہاراجوں کے یہی خطابات جو انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے عطا ہوئے، ان کی کل سیاسی کائنات قرار پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ ان القابات و خطابات کا اظہار ضروری سمجھتے، جس سے ان کی سیاسی حیثیت اور اہمیت واضح ہوتی تھی۔ اس پر مستزاد انگریزی تہذیب کی طرف بڑھتا ہوا رجحان تھا، کیونکہ ریاستی آمدنی کا ایک حصہ انگلستان کی سیر و سیاحت، تفریح اور انگریزی تعلیم کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس طرح بیشتر ریاستیں اپنی الگ تھلگ یا مشترکہ تہذیب کو ترک کر کے، جو مختلف اقوام کے طویل سیاسی اقتدار کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اب انگریزی تہذیب اور مغربی فیشن کے اثرات سے دوچار تھیں۔ راجستھان میں بھی تہذیب اور معاشرتی شکست و ریخت کا یہ عمل بڑی تیزی سے جاری تھا، البتہ اودھ اور خاص طور سے رامپور میں آخری دور کی اسلامی تہذیب کا حلقہ بدستور قائم تھا۔ پرنسس اندرا نئے رجحانات کی دلدادہ ہونے کے علاوہ رجواڑوں میں ملی جلی مغلی اور راجپوت تہذیب کا زوال دیکھ چکی تھی۔ وہ راجپوتیان جس نے صدیوں اپنا بھرم قائم رکھا، انگریزی دور میں بالکل ماند پڑ گئی تھی، مگر حویلی میں اپنے خیر مقدم کا والہانہ منظر دیکھا۔ معزز خواتین سے لے کر نوجوان دوشیزاؤں تک کو اودھ کی مخصوص تہذیب کے مطابق جھک جھک کر اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب، تسلیمات، خوش آمدید کہتے سنا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی مردانہ اور زنانہ حصوں کے درمیان پردے کے انتظامات دیکھے تو حیران و ششدر رہ گئی، جیسے آخری مغل دور کا اودھ پھر زندہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر راجستھان میں تہذیب اپنا رنگ بدل چکی تھی، تو لکھنؤ، فیض آباد، شاہجہاں پور، علی گڑھ، بریلی، مراد آباد اور رامپور، جو گنگا جمنا کی وادیوں کے شہر تھے، آج بھی اخلاق و شائستگی کا وہی نمونہ پیش کر رہے تھے جس سے اودھ کی تہذیب عبارت تھی۔ حتیٰ کہ شرفا کی بیگمات اگر اکو میں سفر کرتیں تو ان کے گرد بھی پردے تان دیے جاتے تھے۔ راجپوت راجکماری نے ہمارے ننھیال میں تہذیب و معاشرت، اخلاق و شائستگی، محبت و ایثار اور روایت پرستی کے یہ نظارے دیکھے تو یوں محسوس کرنے لگی جیسے خوابوں کی دنیا میں نکل آئی ہو۔ حالانکہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ رامپور میں وہ ایک ایسے خاندان کی مہمان بننے والی ہے جو ان تہذیبی روایات کا وارث ہے جنہیں ایک مہذب قوم کا سرمایہ کہا جا سکتا ہے۔ تہذیب کے اسی جادو نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ حویلی میں استقبال کے تمام انتظامات ممانی نیگار نے کیے تھے اور اسی نے پرنسس سے خواتین کا تعارف کرایا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ روشنارہ ادا نے راجکماری کی شان میں کچھ شعر بھی سنائے جن پر اسے بڑی داد ملی۔ اس طرح ادا نے میری شریک سفر اندرا کا استقبال کیا۔ یہ ساری رپورٹ مجھے سریا نے دی، ورنہ خواتین کی موجودگی میں تو کیا کوئی بھی مرد زنان خانے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پرنسس اندرا اپنے استقبال پر اتنی حیران اور عورتوں کی دعائیں لے کر اس قدر خوش تھی کہ شاید زندگی میں ایسی مسرت پہلے کبھی اسے نہ ملی ہوگی۔ اسی ہنگامے کے باعث نانی اماں، بڑی ممانی اور ممانی نگار سے میری بس سرسری سے ملاقات ہو سکی تھی۔ زنانے میں اگر پرنسس شام تک خواتین کے حلقے میں گھری رہی تو ادھر دیوان خانے میں میری اور میرے دوستوں کی بھی خوب آؤ بھگت اور خاطر مدارت ہوئی، بلکہ پرنسس کے دونوں پیادوں کی مہمانداری میں بھی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا گیا۔ انہیں حویلی سے ملک ایک الگ کمرہ دے دیا گیا۔ دونوں راجپوت باڈی گارڈ جو بہت اچھے نشانچی اور ریٹائرڈ فوجی تھے، چونکہ پرنسس کے ساتھ ہمارے سفر میں شریک ہوئے، اس لیے ان کے بارے میں کچھ بتا دینا ضروری ہے۔ ایک ٹھاکر اجیت سنگھ جو ادے پور کا باشندہ اور جنگ عظیم میں درہ دانیال کے محاذ پر ترکوں سے لڑ چکا تھا، مگر درہ دانیال کی جنگ انگریز کو بہت مہنگی پڑی تھی۔ ٹھاکر جیت سنگھ کے بقول ترکوں نے اس محاذ پر انگریزی اور دیسی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے اور انگریزوں کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا۔ انگریز مصطفیٰ کمال پاشا کو ترک بھیڑیا کہتے تھے، جس نے انہیں شکست دی اور یونانی حملہ آوروں کو چیر پھاڑ دیا۔ ٹھاکر اجیت سنگھ ترکوں کا بڑا مداح تھا۔ جنگ کے بعد فوج سے ریٹائر ہوا تو چتور گڑھ میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا ساتھی رگھو رائے بھرت پور کا رہنے والا اور جنگ میں یورپ کے محاذ پر تھا۔ اس نے بھی جنگ دیکھی اور جنگ لڑی تھی۔ دونوں گولی چلانے میں ماہر اور شکار سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے پرنسس کے باڈی گارڈ مقرر ہوئے۔
ان کا کمرہ اس کمرے کے پہلو میں تھا جہاں پیرو اور سلطان علی بیگانہ ہوش بودی کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس لیے پیرو ان سے بہت جلد بے تکلف ہو گیا۔ ویسے بھی وردی پہن کر اس کی روح مانوی بدل گئی تھی اور اپنے آپ کو میرا باڈی گارڈ سمجھنے لگا تھا، حالانکہ اسے تو محض دکھاوے کی وردی پہنائی گئی تھی۔ کھانے کے بعد نانا نواب دیوان خانے سے اٹھ کر چلے گئے تو ہم شکار اور جنگل کی طرف روانگی کا پروگرام بنانے لگے۔ رانا صفدر کا خیال تھا شکار کے لیے وہ علاقہ بہتر ہوگا جو رامپور اور نینی تال کے درمیان واقع ہے، مگر اس شکار کا مقصد چونکہ بودی پر ایک نفسیاتی تجربہ کرنا تھا، اس لیے ماموں شہباز بخت کے نزدیک ہمیں پیلی بھیت کی طرف سے اس شمالی پٹی کے جنگلوں کا رخ کرنا چاہیے جہاں بودی ایک بار ابو کے ساتھ شکار میں حصہ لے چکا تھا۔ پروفیسر اسلم نے بھی اس خیال کی تائید کی اور یہ طے ہو گیا کہ ہم پیلی بھیت کی طرف سفر کریں گے۔ سفر کے لیے ریاست کی جانب سے ایک وین اور ایک موٹر مل گئی تھی۔ علاوہ ازیں انہی دنوں چھوٹے ماموں نے بھی ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر خرید لی تھی جس پر کبھی کبھار ممانی نگار کو سیر کرایا کرتے تھے۔ اس طرح سواری کے لیے ہمارے پاس 3 موٹریں تھیں۔ پیلی بھیت کے شمالی جنگل ایک پرانے رہبر کلوا کے دیکھے بھالے تھے، اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہم 1 مئی کو رامپور سے روانہ ہوں گے اور وہ پیلی بھیت میں ہمارا انتظار کرے گا۔ روانگی صبح 6 بجے طے پائی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے جب حویلی سے عورتوں کا ہجوم چھٹا، ممانی نگار نے بڑی باندھی شگفتہ کو بھیج کر مجھے اپنے کمرے میں بلوایا۔ اب ذرا اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی تو میرے واری صدقے گئی اور بتانے لگی کہ راجکماری تو رامپور کی ایسی گرویدہ ہوئی ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو راجستھان چھوڑ کر یہیں آ بسے۔ سریا بھی وہیں تھی، اس نے تائید کی، پرنسس کے استقبال کی تفصیلات بتائیں اور ممانی نگار کے انتظامات کا ذکر کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری عزت رکھ لی۔ وہ بولی، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ راجکماری کے آنے کی اطلاع 2-3 دن پہلے دی ہوتی تو پھر دیکھتے ہم اس کا کیسا استقبال کرتے۔ پرنسس کے بارے میں مجھے خود معلوم نہیں تھا، کل دہلی میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ارے، نگار نے تعجب کا اظہار کیا، ہم تو سمجھتے تھے جے پور کی شکار پارٹی میں ملی ہوگی آپ سے، بہت گن گاتی ہے آپ کے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ تھوڑے دن پہلے انگلستان سے لوٹی ہے، شکار کی شوقین ہے۔ رانا صفدر سے رامپور کی شکار پارٹی کا ذکر سنا تو چلی آئی۔ ممانی نگار کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی، شاید اس معاملے پر کسی اور نقطہ نظر سے سوچنے لگی تھی کہ اچانک سریا نے روشنارہ ادا کی اس نظم کی بات چھیڑ دی جو اس نے پرنسس کی آمد پر سنائی تھی، اور نگار کی توجہ پلٹ گئی۔ ارے ہاں، ہماری ادا نے تو کمال کر دیا، راجکماری کی شان میں وہ نظم لکھی کہ سننے والیاں قربان ہو گئیں۔ آپ بھی سنیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے۔ پرنسس بھی خوش ہوئی۔ پرنسس کا تو کچھ پوچھے نہیں، دیوانی ہو گئی ہے ادا کی۔ سچ؟ میں حیران ہوا۔ جواب سریا نے دیا، ہاں بھائی جان، ادا نے تو واقعی بڑا سما باندھا۔ پرنسس نظم سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں ابھی روشی کی جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ ادا کہاں ہے؟ ممانی نگار بتانے لگی، جب سے راجکماری آئی ہے اس نے ہماری ادا کو ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی اسی کو لیے بیٹھی ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں۔ نگار نے پرنسس اندرا کے ساتھ روشنارہ ادا کی اہمیت بھی جتائی اور سریا نے بتایا کہ پرنسس مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں خود اس سے ملنے اور اپنی ننھیال کے بارے میں اس کے تاثرات جاننے کو بے چین تھا، مگر چاہتا تھا کہ ممانی نگار بھی میرے ساتھ چلے تاکہ بات چیت اس کی موجودگی میں ہو۔ میں نے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو بولی، آپ مل آئیں پرنسس سے، ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غالباً وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھک گئی اور کچھ آرام کرنا چاہتی تھی، یا پھر میری اور پرنسس اندرا کی بات چیت میں مخل ہونا پسند نہ کرتی تھی۔ لیکن میں نے ضد کی، اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ تو روٹھ جاتے ہیں فوراً، آئیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ دراصل نگار نے مجھے کبھی روٹنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس میں رتی بھر مبالغہ نہیں کہ اگر میں کبھی روٹھنے یا ناراض ہونے کی کوشش بھی کرتا تو اس کی جان پر بن جاتی، اور جب تک مجھے منا نہ لیتی اسے چین نہیں آتا تھا۔ میں ممانی نگار اور سریا کے ہمراہ پرنسس کے کمرے میں، جو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا، داخل ہوا تو ہمیں دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھی۔ روشی بھی وہیں تھی۔ ایک پل کے لیے ہماری نظریں ملیں۔ اس نے ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کہا، پھر سمٹ کر منہ دوسری سمت موڑ لیا جیسے کچھ ناراض ہو۔ میں اس کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ میرے آتے ہی اس کی زبان کو چپ سی لگ گئی۔
حالانکہ پہلے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے بھی جوابی طور پر اس کے وجود کو نظر انداز کر دیا اور پرنسس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو نگار اور سریا کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر نگار نے میری جانب اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک میں نہیں بیٹھ جاتا وہ نہیں بیٹھیں گی۔ یہ بھی اودھ کی تہذیب کا ایک پہلو تھا جسے اندرا فوراً سمجھ گئی اور مجھ سے بیٹھنے کی درخواست کرنے لگی۔ میں اس بات پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ میری ننھیال تہذیب و شائستگی، اخلاقی قدروں اور روایت پرستی کے معاملے میں ایک مدرسہ فکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نانا اگرچہ نام کے نواب رہ گئے تھے، مگر انہوں نے اودھ کی تہذیبی روایات کا پورا تحفظ کیا تھا۔ مجھے اور سریا کو یہ تہذیبی ورثہ امی کے توسط سے ملا، جنہوں نے پنجاب میں رہ کر بھی اس تہذیب کا دامن نہ چھوڑا اور ہمیں اسی میں رنگ دیا تھا۔ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ پرنسس اندرا نے رامپور میں تہذیب اودھ کا جو نقشہ دیکھا اس سے مسحور ہو گئی۔ میرے بیٹھتے ہی کہنے لگی، یو پی کے جنگل شکار کے لیے مشہور ہیں اور میری بڑی خواہش تھی کہ ان جنگلوں میں شکار کھیلوں، مگر یہاں آ کر تو میں اودھ کی تہذیب کا شکار ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش ہم نے اس تہذیب کی رکشا کی ہوتی۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہمارے بزرگ ہندوستان کی رکشا نہیں کر سکے، تہذیب کی رکشا کیا کرتے، مگر ہمیں اپنی تہذیب کی رکشا کرنا چاہیے تھی۔ پھر وہ بتانے لگی، جب میں نے راجستھان کے محلوں سے پرانی تہذیب کو جاتے اور نئی تہذیب کو داخل ہوتے دیکھا، تب یہی سوچتی تھی کہ ہمیں بھی سمے کے ساتھ بدل جانا چاہیے، مگر یہاں آ کر میرے اپنے وچار بدل گئے ہیں۔ وچار کیوں بدل گئے؟ اس لیے کہ یہاں ہماری ملی جلی تہذیب اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ میں نے انگلستان میں رہ کر انگریزی تہذیب کی اصل شکل دیکھی، ہوٹلوں، کلبوں اور بازاروں میں اس کے بھاگنے دوڑنے کی دھمک سنی جو یورپ کی نئی نسل کو کسی اور طرف لے جا رہی ہے۔ مگر رامپور میں آ کر جو کچھ دیکھا اس سے پتا چلا کہ ہماری تہذیب کا اسکول اودھ ہے، انگلستان نہیں۔ میں نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا، پرنسس اندرا، جس طرح نیا زمانہ پرانی روایتوں سے بغاوت کرتا ہے، اسی طرح نئی نسل تہذیب کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے نا، آج کی عورت بالوں کی چوٹی سے نجات حاصل کر رہی ہے، سر سے دوپٹہ رخصت ہو گیا، آگے چل کر کچھ اور ہلکی ہو جائے گی۔ آخر ان چوڑی دار پاجاموں، لمبے لمبے کرتوں اور ناگن کی مانند جھومتی لہراتی چوٹیوں میں کیا رکھا ہے؟ ممانی نگار نے، سریا نے، روشنارا ادا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پرنسس اندرا کہنے لگی، یہ چوڑی دار پاجامے، لمبے لمبے کرتے، سروں کے دوپٹے، لہراتی چوٹیاں ہماری تہذیب کی کڑیاں ہیں۔ اگر یہ کڑیاں ٹوٹ گئیں تو چھت گر جائے گی اور ہم بھی مغرب کی طرح ننگے ہو جائیں گے۔ پھر تو یہاں بھی کھلی فضا ہوگی، لڑکے لڑکیاں آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار کر سکیں گے، فطرت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب کہ اندرا نے بھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پریم بے شک ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے، مگر مشرق اور مغرب کے تہذیبی مزاج کی طرح ان کے پریم کرنے کے رنگ ڈھنگ بھی الگ ہیں۔ انگلستان میں لڑکے لڑکیاں پارکوں میں، رستوں میں ایک دوسرے سے لپٹتے چمٹتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسی باتوں کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں لڑکیاں پیار پریم نہیں کرتی؟ پریم تو کرتی ہیں، مگر شرم و حیا کی دیوار نہیں پھلانگتی۔ پیا سے ملتی ہیں تو اپنے سائے سے بھی چھپ کر ملتی ہیں، آکاش کی آنکھ سے ڈرتی ہیں، ہوا کی آہٹ سے چونکتی ہیں، اور اگر کوئی ناری پریم میں سفل نہیں ہو پاتی تو اپنے پریمی کا دکھ من میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے، صرف رات کی تنہائیوں میں اپنے دکھ کا دیا جلاتی اور پریمی کو یاد کرتی ہے، کیونکہ اگر پریم کا ناتا کلچر سے ہے تو اس پر شرم و حیا کا پردہ پڑا رہنا چاہیے۔ اندرا کی باتیں سن کر، جن میں مشرقی جذبات کی گرمی تھی، ممانی نگار بڑی بے چین ہو گئی اور اپنے مخصوص انداز میں تڑپ کے بولی، ہائے راجکماری اندرا، آپ کے قربان جائیں ہم، آپ نے ہماری تہذیب کی کتنی خوبصورت اور کتنی صحیح تشریح کی ہے۔ شرم و حیا مشرق کا گہنا ہے، مگر فرنگنے اس گہنے کی قدر کیا جانے، وہ تو نوبیاہتا مردوں کو بھی ان کی دلہنوں سے چھین لیتی ہیں۔ نگار اچانک کچھ کہتے کہتے رک گئی اور میں سمجھ گیا کہ کیا کہنے والی تھی۔ میں کلارا آنٹی کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی شرمسار سی آنکھیں جھکا لیں اور کہا، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں امجد۔ پرنسس اندرا اس معذرت پر حیران رہ گئی، کیونکہ نگار نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی، لیکن یہ تو میں جانتا تھا یا نگار سمجھتی تھی کہ اس کا روئے سخن کس طرف تھا۔ اگرچہ نگار نے خود بھی ابو سے محبت کی
اور امی کے روبرو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، مگر کلارا آنٹی سے جلتی اور یہی سمجھتی رہی کہ کلارا نہ ملتی تو ناصر نواب انجانے راستوں پر سفر نہ کرتے، ہمیشہ کے لیے بچھڑ نہ جاتے اور آسام کے سفر سے لوٹ آتے۔ امی کی طرح نگار نے بھی ابو کے غم کو سینے میں چھپا لیا تھا، مگر رات کی تنہائی میں کبھی کبھی سلگتی تو اکثر میرے بارے میں فکر مند ہو جاتی، پھر لاہور خط لکھ کر میری خیریت دریافت کرتی، اور جب تک میرا یا امی کا جواب نہ مل جاتا کہ میں خیریت و عافیت سے ہوں، اسے یہ خوف اکثر گھیرے رہتا تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ میں نے، امی نے، حتیٰ کہ چھوٹے ماموں نے بھی اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ کلارا کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرے، اور وہ احتیاط بھی کرنے لگی تھی، مگر جب کسی انگریز عورت کو دیکھتی اس کی طبیعت بگڑ جاتی، اور امی کے حوالے سے ابو کو یاد کرتی کہ انجمن باجی کا سہاگ پردیس میں لٹ گیا۔ اب مشرق و مغرب کی بحث چلی تو اس کی زبان بہکتے بہکتے رہ گئی۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ پرنسس اندرا نے اپنی حیرت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا دیا اور یہ نہ پوچھا کہ معافی کس غلطی کی مانگ رہی ہو، ورنہ جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ البتہ خود پرنسس اندرا نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے ہم سب کو نقش حیرت بنا دیا، اور یہ کہا تھا اس نے، نگار دیدی، اگر پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ مجھے بہت بدلی ہوئی پائیں گی۔ میں نے یوپی کی تہذیب اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نئی تہذیب کی گود میں پل کر جوان ہونے والی راجکماری کا یہ فیصلہ بڑا حیرت انگیز تھا، جو انگلستان اور یورپ کی سیر کر آئی اور مغرب کی زندگی کا رخ بھی دیکھ چکی تھی۔ اب وہ اس مشرقی تہذیب کی طرف لوٹ جانا چاہتی تھی جس کی جھلک اس نے رامپور میں دیکھی۔ اس کی خواہش پر رات کا کھانا ہم نے ایک ہی میز پر کھایا، اور جب اس سے رخصت ہونے لگے اس نے درخواست کی، روشنارا، ادا یا سریا میں سے کسی ایک کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ اس سے پہلے کہ ممانی نگار کوئی جواب دیتی، سریا نے پرنسس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں رہوں گی آپ کے پاس۔ سریا کو پرنسس کے کمرے میں چھوڑ کر اور شگفتہ کو خدمت کی ہدایت کر کے ممانی نگار باہر نکلی تو میں اور روشی اس کے دائیں بائیں تھے، ادھر میں ادھر وہ، اور اب موقع تھا کہ روشنارا ادا کی خفگی کا سبب دریافت کروں۔ یہ بات یقیناً ممانی کی بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، مگر ابھی کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ صحن سے گزرتے ہوئے اچانک روشی کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور گرتے گرتے بچی۔ ممانی نگار بولی، اری ذرا دیکھ کے چل۔ میں نے بات پکڑ لی، دیکھ کے کہاں چلے گی، آنکھوں پر تو غصے کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ نگار چلتے چلتے یکلخت رک گئی اور میں نے دیکھا ہم تینوں اس پارچاتی کنات کے پاس کھڑے تھے جس کے ذریعے پرنسس اندرا کے کمرے کو الگ تھلگ سا کر دیا گیا تھا۔ غالباً نگار میرا اشارہ سمجھ گئی تھی، رکتے ہی پوچھنے لگی، کیا بات ہے ادا؟ ہم نے ایک بار بھی تجھے امجد سے بات کرتے نہیں سنا۔ کوئی بات نہیں چچی جان۔ نگار روشی کی چچی بھی تھی اور سگی خالہ بھی۔ پھر اتنی دیر سے خاموش کیوں ہے تو؟ ہم نے انہیں آداب کہا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو ہم خاموش ہو گئے۔ مجھے دھڑکا سا لگ رہا تھا، کہیں پرنسس اندرا کی رفاقت کے باعث تو ناراض نہیں، مگر اب یہ بات کھلی کہ میں نے اس کے آداب کا جواب نہیں دیا تھا۔ ممانی نگار نے فوراً میری وکالت کی، کیا یہ سب کے سامنے تجھ سے اظہار محبت کرتے؟ ادا گھبرا گئی، یہ ہم نے کب کہا؟ پھر غصہ کس بات کا ہے تجھے؟ جب سے آئے ہیں ایک بار بھی ہمیں نہیں پوچھا، نہ کسی کے ہاتھ سلام بھیجا، نہ خود ملنے آئے۔ میں ممانی نگار سے مخاطب ہوا، آپ تو جانتی ہیں پرنسس کی وجہ سے حویلی میں عورتوں کی کتنی بھیڑ تھی، آپ سے بھی بس سرسری ملاقات ہوئی، بھلا میں زنانے میں کیسے آ سکتا تھا؟ آپ کو تو عورتوں کی بھیڑ میں آنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ بات ہماری تہذیب کے خلاف ہوتی۔ میں نے نگار کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور کہا، جہاں تک پوچھنے کا تعلق ہے تو میں نے ادا کے بارے میں پوچھا نہیں تھا آپ سے؟ کیوں نہیں؟ پوچھا تھا کہ آپ کی ادا کیسی ہے۔ حالانکہ میں نے اس کے سامنے روشنارا ادا کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، مگر جس طرح اس نے پرنسس اندرا کا شاندار استقبال کر کے میری عزت رکھ لی تھی، اسی طرح اب ہاں میں ہاں ملا کر میری بات رکھ لی، اور ادا جھیپ سی گئی۔ مان مجھے شکایت کی سوجھی، ادا کو بھلا میری کیا پرواہ ہے؟ پرواہ کیوں نہیں ہے؟ آپ پر تو جان بھی قربان کر دے گی ہماری ادا۔ کیسے کر دے گی جان قربان؟ پرنسس اندرا کی شان میں تو پوری نظم کہہ دی، مگر میرے لیے 2 شعر لکھنا بھی نصیب نہ ہوئے۔ شکایت بڑی معقول تھی، نگار بھی سن کر چونک اٹھی۔ کیوں ادا؟ ہمارے نوابزادے کے لیے تم نے شعر کیوں نہیں کہے؟ ہم سے بھول ہو گئی چچی جان۔ ادا نے فوراً معذرت کی، اگر یہ صبح تک ہمیں مہلت دے دیں
تو ان کی شان میں بھی ایک نظم لکھ دیں گے۔ میں کچھ اور اینٹھ گیا۔ واہ، اپنے منہ سے کہہ کر نظم لکھوانے کا کیا فائدہ؟ اب تو قصیدے بھی لکھ دو گے تو بیکار ہوں گے۔ اگر خیال تھا تو نظم یا غزل یا ربائی پہلے ہی لکھ دی ہوتی۔ نگار نے اس کی سفارش کی۔ اپنی غلطی کا اعتراف تو کر رہی ہے، اب آپ بھی بات چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں؟ بات ابھی پکی نہیں ہوئی اور روشنارہ ادا نے غلطیاں شروع کر دیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ جانے آگے چل کر کیا گل کھلیں گے۔ دراصل میں روشی کو تھوڑا سا مایوس کرنا چاہتا تھا، مگر ذرا سا مچلا تو ممانی نگار کی جان پر بن گئی اور اس نے گھبرا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہماری خاطر ہماری ادا کو معاف کر دیجئے۔ میں نے نگار کے ہاتھ پکڑ کر کھول دیے۔ ان ہاتھوں میں ممتا تھی۔ آپ گناہگار کرتی ہیں مجھے۔ جسے جواب دینا تھا وہ پتھر کی مورتی کی طرح چپ چاپ کھڑی ہے۔ آپ کی طرح ہماری لاڈلی جو ہوئی، اس کی غلطی کی معافی بھی ہم مانگیں گے۔ حالانکہ ادا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بس میں نے یوں ہی شیروں کا ڈھچر کھڑا کر دیا اور اب اس پر اصرار کیے جا رہا تھا۔ مگر نظمیں پرنسس اندرا کی شان میں لکھتی ہے۔ اچانک روشنارہ ادا دونوں ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور بڑی ادا سے بولی، ہائے اللہ، اب ہمیں معاف بھی کر دیجئے نا۔ ممانی نگار کی لاڈلی تھی۔ میں نے اپنا ناٹک ختم کر دیا۔ جاؤ، معاف کیا۔ اب نگار نے ایک اور خوبصورت فرمائش کر دی، آپ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح تو ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ ایسے صلح تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر کیسے ہوتی ہے؟ ارے لڑنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، تب صلح ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ممانی نگار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور ہم حیرت زدہ سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ میں تھا، حسین و جبین روشنارہ ادا تھی، کنات کی اوٹ تھی، نیم اندھیرا تھا، تنہائی تھی، اور نگار نے وہی سچویشن پیدا کر دی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی ادا سے پیار کی باتیں کرنے کا موسم نہیں آیا تھا، اور یہ موسم خطرناک جنگلوں سے، کٹھن راستوں سے، جان جوکھوں سے گزرنے کے بعد ہی آ سکتا تھا۔ روشی بدستور دونوں ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی تھی اور میں نیم اندھیرے میں ممانی نگار کے دور ہوتے قدموں کی چاپ سن رہا تھا جو ہمیں کنات کی اوٹ میں چھوڑ کر روشن غلام گردش کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ ادا خاموش تھی، میں حیران تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنے مخاطب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ نہیں ملتے، اور الفاظ ملتے ہیں تو مخاطب موجود نہیں ہوتا۔ میری مخاطب میرے سامنے کھڑی تھی لیکن الفاظ میرے ذہن سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں پیار کے نام پر نہ ادا کو دھوکہ دے سکتا تھا نہ اپنے آپ کو، اور اس حالت میں بھی ایک لہر سی میرے دل کے قریب سے گزر رہی تھی۔ جب ساکن پانی میں بلبلے اٹھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے اس کی تہہ میں اتر گئی ہے۔ میرے دل کے آس پاس جو لہر چکر کاٹتی محسوس ہوئی وہ دراصل ممانی نگار کی بے پناہ محبت اور ممتا تھی، اور میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے ادا سے پیار کی کوئی بات نہیں کی تو ممانی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی لمحے جب میں یہ سوچ رہا تھا، روشنارہ ادا ہاتھ باندھے آگے بڑھی اور آہستگی سے بولی، ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ مگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمیں ایک تجربہ حاصل ہوا ہے، اور جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ تجربہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کے دنگ رہ گیا۔ وہ پیار کے لہجے میں بولی، آپ نے ہماری غلطی معاف کر دی، اب ہم سے صلح بھی کر لیجئے نا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کھول دیے، چوم لیے اور اسے دم بخود چھوڑ کے ممانی نگار کے پیچھے ہو لیا جو غلام گردش میں داخل ہو رہی تھی۔ ادا عالم حیرت میں گمسم ایک دو لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر وہ بھی میرے پیچھے بھاگی اور ہم قریباً ایک ساتھ غلام گردش میں داخل ہوئے۔ نگار چلتے چلتے رک گئی اور مڑ کے اپنی لاڈلی ادا کی طرف دیکھا۔ کیا صلح نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جن پر میں نے ایک ایک بوسہ دیا تھا اپنی چچی کی طرف بڑھا دیے اور سرگوشی میں بتایا، انہوں نے ہمارے ہاتھ چومے ہیں۔ ممانی نگار نے روشنارہ ادا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور یوں جھوم اٹھی جیسے میں نے ادا کے ہاتھ نہیں چومے، اس کے ہاتھوں میں شادی کی انگوٹھیاں پہنا دی تھیں۔ پیلی بھیت کی طرف روانگی صبح 6 بجے طے پائی تھی اور پرنسس اندرا کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ 5:45 بجے تک اسے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ ہم وقت پر روانہ ہو سکیں۔ پروگرام کے مطابق سب لوگ الگ صبح بیدار ہو گئے۔ ناشتہ بھی شیڈیول ٹائم کے اندر کر لیا گیا تھا۔ ضروری سامان پہلے ہی گاڑیوں میں لادا جا چکا تھا اور ڈرائیور گاڑیاں لیے تیار کھڑے تھے کہ عین روانگی کے وقت ایک ناخوشگوار اور عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم پورے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔
سریا نے اچانک یہ اعلان کر کے ہم سب کو پریشان کر دیا کہ وہ بھی شکار پارٹی کے ساتھ جائے گی۔ اس کا ساتھ جانا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، نہ کسی لڑکی کو لے جانا مناسب تھا۔ امی تو اسے رامپور بھیجنے پر بھی تیار نہ تھیں، مگر اس نے بڑی ہوشیاری سے میاں بادشاہ کے کان میں ایک منتر پھونک کر سفر کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ پھر بھی اس کا سفر صرف رامپور تک تھا، ہمارے ساتھ جنگل میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ شکار پارٹی میں سوائے پیرو اور سلطان علی کے، جنہیں بودی کی دیکھ بھال کرنا تھی، صرف تجربہ کار شکاریوں یا پھر ان لوگوں کو شامل کیا گیا تھا جو جنگل کے خطروں سے پوری طرح آگاہ اور بوقت ضرورت اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں، سریا شکاریات سے گہری دلچسپی رکھتی اور اس موضوع پر کتابیں اور میگزین وغیرہ پڑھتی رہتی تھی جن میں شکار کی کہانیاں چھپتی تھیں۔ اسے جنگل دیکھنے کا بھی شوق تھا اور بعض معلومات بھی رکھتی تھی، لیکن اس کی معلومات صرف لٹریچر تک محدود تھیں، جنگل کے خطرات کا تجربہ نہیں تھا۔ اور ایسی حالت میں جبکہ ہم بودی پر ایک خطرناک تجربہ کرنے جا رہے تھے اور اس مقصد کے لیے خطرناک ترین جنگل کا انتخاب کیا گیا تھا، اسے ساتھ لے جانا سراسر حماقت تھی۔ مگر وہ ضد کر رہی تھی کہ جنگل میں جائے گی۔ میں نے سمجھایا، جنگل کوئی چڑیا گھر نہیں جہاں درندے پنجروں میں بند ہوں گے اور تم گھوم پھر کے ان کا تماشا دیکھتی پھرو گی۔ اس نے تڑاق سے جواب دیا، جنگل کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں نے بھی باری باری اسے رام کرنے کی کوشش کی کہ اتنے مردوں کے ہجوم میں کسی لڑکی کا سفر کرنا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی، پرنسس اندرا بھی تو ساتھ ہے۔ جب وہ اپنی ضد سے ٹلتی نظر نہ آئی تو مجھے غصہ آ گیا۔ تم جنگل میں نہیں جاؤ گی۔ میں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گیا۔ جاؤں گی بھائی جان، اور آپ مجھے اجازت دیں گے کیونکہ بودی پر تجربہ کرنے کی تجویز میں نے پیش کی تھی اور میرا اس تجربے میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اس نے دونوں ماموں، میرے دوستوں، حتیٰ کہ پرنسس اندرا کے سامنے میری بات ماننے سے انکار کر کے گویا مجھے شرمندہ کر دیا، حالانکہ ہمیشہ میرا کہا مانتی تھی۔ اب میں بھی مصر تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ اس سفر میں پروفیسر اسلم ہمارے گارڈین تھے۔ ان سے کہا کہ سریا کو سمجھائیں، مگر وہ میری بات سن کر خاموش رہے، غالباً سوچ رہے تھے، وہ میرا کہا نہیں مانتی تو ان کا کہاں مانے گی۔ وقت گزرا جا رہا تھا اور سب لوگ پریشان تھے۔ اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ممانی نگار کو بلاؤں اور سریا کو اس کے سپرد کر کے پارٹی کو روانگی کا حکم دوں۔ اسی اثنا میں اس نے پرنسس اندرا کے ساتھ کچھ خسر پھسر کی اور پرنسس میرے پاس آ کر کہنے لگی، وہ کہتی ہے میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، بندوق چلا سکتی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا اور اسے بتایا، سریا نے بندوق دیکھی ضرور ہے، اٹھائی بھی ہوگی، لیکن چلائی کبھی نہیں، صرف ساتھ جانے کے لیے ایسے بہانے کرتی ہے، مگر وہ اس بات پر شرط لگانے کو تیار ہے کہ گولی نشانے پر مار سکتی ہے۔ کیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سریا نے ایسی بات کہی ہوگی۔ میں کہتی ہوں، وہ شرط لگا رہی ہے، بندوق ہی نہیں چلا سکتی تو گولی نشانے پر کیسے مارے گی؟ پھر اسے گولی چلانے کا موقع دے کر آپ اس شرط کو جیت کیوں نہیں لیتے؟ میں نے سوچا، فیصلے کا یہ طریق تو بڑا آسان ہے، اور پرنسس سے کہا، مجھے اس کی شرط منظور ہے، لیکن گولی نشانے پر نہ مار سکی تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ سریا نے بھی یہ بات مان لی اور فیصلہ ہوا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ مجھے یہ معاملہ بڑا سنسنی خیز معلوم ہوا۔ خیال آیا شاید اس نے بندوق چلانے کی تھیوری پڑھی ہو اور محض تھیوری کی بنا پر امتحان دینے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، مگر گولی چلانے کے معاملے میں تھیوری کی بجائے پریکٹس کام آتی ہے، اور مجھے یقین تھا وہ اس امتحان میں 0/100 سے ہار جائے گی۔ بہرحال اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا۔ میں نے شرط لگانے کا اعلان کیا تو پروفیسر اسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سریا کی ناکامی کی شہادت دے رہی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ شرط جیت سکے گی۔ پھر بھی 1.5 گھنٹے سے جو جھگڑا چل رہا تھا اس میں اس شرط نے ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی، اور سب لوگ اب سریا کو بندوق چلاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس امتحان کے لیے پائیں باغ کا انتخاب کیا گیا اور رانا صفدر جیسے پیشہ ور شکاری کو منصف بنایا گیا۔ رانا نے شارٹ گن منگوائی اور ہمارے ساتھ پائیں باغ میں داخل ہوا۔ اس نے 3 لیمو 3 گز کے فاصلے پر رکھ دیے اور ان سے 30 فٹ ہٹ کر ایک جگہ دائرہ کھینچ دیا۔ سریا کو اس دائرے میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر گولی چلانا تھی۔ رانا صفدر نے نشانے کا معیار ہی ایسا رکھا کہ کوئی شکاری بھی 30 فٹ کے فاصلے سے لیمو کو نشانہ بنانے میں چوک سکتا تھا۔
ٹارگٹ اور ان کا فاصلہ مقرر کرنے کے بعد رانا نے بتایا، صرف 3 نشانے لگائے جائیں گے اور 3 گولیاں چلیں گی۔ اگر 3 میں سے 2 گولیاں نشانے پر بیٹھیں تو سریا جیت جائے گی، مگر 2 نشانے چوک گئے اور صرف 1 گولی نشانے پر بیٹھی تو اس کی ہار ہوگی۔ پھر اس نے شارٹ گن سریا کے سپرد کی اور وہ اسے تولتی ہوئی دائرے میں پہنچ گئی۔ پرنسس اندرا، ماموں شہباز بخت، ماموں فیروز بخت، پروفیسر اسلم اور وکرم ایک طرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پرنسس کے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے بھی پیرو کے ساتھ یہ دلچسپ تماشا دیکھنے پائیں باغ میں آ گئے تھے۔ سریا نے دائرے میں پہنچ کر بایاں گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور پہلے ٹارگٹ کا نشانہ لینے لگی۔ میں اس کے بندوق اٹھانے اور نشانہ لینے کے انداز پر حیران ہو رہا تھا، مگر یہ بھی سوچ رہا تھا ابھی اس کی تھیوری کا بھرم کھل جائے گا کہ اس نے شست باندھ کر گولی چلائی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھی۔ پرنسس اندرا سمیت سب لوگوں نے تالیاں بجائیں اور بہترین نشانے پر سریا کو آفرین کہی، لیکن میں ایک سکتے کی سی حالت میں گمسم کھڑا تھا اور میری حیرت کا یہ عالم تھا کہ منہ سے کوئی لفظ نکلا نہ تالی بجا سکا، بس ایک سکتہ تاری تھا اور یہ سکتہ دوسری گولی کے دھماکے سے ٹوٹا۔ سریا نے دوسرا ٹارگٹ بھی اڑا دیا تھا، جس پر تحسین و آفرین کا شور اٹھا، کیونکہ 2 ٹارگٹ اڑا کر وہ جیت گئی تھی۔ مگر اس لمحے تو مارے خوشی کے چھوٹے ماموں کی چیخ نکل گئی جب اس نے تیسرا ٹارگٹ بھی اڑا دیا اور رانا صفدر نے اس کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے دونوں بازو فضا میں لہرا دیے۔ سریا نے 100 میں سے 100 نمبر لے کر سب کو حیران کر دیا۔ میں ابھی تک برتائی حیرت میں گم تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا وہ تھیوری نہیں پریکٹیکل تھا۔ تینوں ٹارگٹ بڑے ماہرانہ انداز میں اڑائے گئے تھے اور ایسی مہارت صرف پریکٹس سے حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ بندوق بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ مگر اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ وہ شارٹ گن اٹھائے ہماری طرف آئی تو چھوٹے ماموں نے لپک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پروفیسر اسلم نے شاباش دی، سر پر ہاتھ رکھا اور پرنسس اندرا نے گلے سے لگا لیا۔ اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ نہیں پرنسس اندرا، سریا کے جواب نے ایک بار پھر سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب تک بھائی جان اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جا سکتی۔ مگر تم نے شرط جیتی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شرط میں نے ضرور جیت لی، اپنا حق منوانے کے لیے ضد بھی کی، مگر ہمارے یہاں یہی دستور ہے کہ آخری فیصلہ بھائی کا ہوگا، اور یہ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گی۔ پہلے اگر مجھے سریا پر غصہ آ گیا تھا تو اب پیار آ رہا تھا۔ شرط جیت لینے کے بعد بھی وہ میری اجازت کی طلبگار تھی۔ یہ اس کی سعادت مندی کا وہ پہلو تھا جس نے پرنسس اندرا کے سامنے میرا سر اونچا کر دیا، اور میرا جی چاہا کہ سریا کی بچی کو کندھوں پر اٹھا کر ناچتا پھروں۔ یوں تو سب لوگ ہمارے اس خاندانی دستور پر بے حد خوش تھے، لیکن پرنسس اندرا بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے نزدیک یہ ہماری تہذیب کی خوبصورتی تھی کہ کسی معاملے میں بحث بے شک کرو، لیکن اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ سریا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں لاہور سے ارادہ کر کے چلی تھی کہ جنگل جاؤں گی، اب آپ کے فیصلے کی منتظر ہوں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ سریا خوش ہو گئی اور میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ بتاؤ تم نے اتنا اچھا نشانہ کس سے سیکھا؟ یہ ایک راز ہے بھائی جان، ابھی نہیں بتا سکتی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ تھی۔ کیا کبھی 375 میگنم بھی چلائی ہے؟ نہیں، شارٹ گن اور ونچسٹر کے علاوہ کوئی رائفل نہیں چلائی۔ مان خیال آیا ونچسٹر کی ایک رائفل پروفیسر اسلم کے پاس بھی ہے، تو کیا وہی سریا کو رائفل چلانے کی چوری چھپے تربیت دیتے رہے ہیں؟ میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا، وہ لا تعلق سے کھڑے تھے۔ اچانک بڑے ماموں نے توجہ دلائی، 8 بج گئے، اب چلنا چاہیے۔ ہم پائیں باغ سے نکل رہے تھے کہ میں نے اس دروازے کے عقب میں جو حویلی کے صحن میں کھلتا تھا کسی کی جھلک دیکھی۔ سریا پرنسس اندرا کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی اور چھوٹے ماموں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خیال گزرا شاید دروازے کے ادھر ممانی نگار ہے اور کوئی پیغام دینا چاہتی ہے۔ میں نے چھوٹے ماموں کو توجہ دلائی، وہ بولے، مجھ سے نہیں، کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دروازے کی طرف دھکیل کر خود آگے بڑھ گئے۔ میں نے کنڈی اتاری، ایک پٹ کھولا اور دوسری طرف روشنارہ ادا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی آداب بجا لائی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، شکر ہے آپ نے توجہ فرمائی، مگر اس تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟
ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید ممانی نگار نے کوئی چیز بھیجی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے لرزتے ہونٹوں سے ہتھیلی پر بوسہ دیا اور کہا، ہماری دعا ہے آپ کا نشانہ کبھی خطا نہ جائے۔ میں ابھی حیرت سے دوچار تھا کہ اس نے باعجلت گریبان سے ایک بند لفافہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور تاکید کی، اسے سنبھال لیجئے۔ میں نے لفافہ جیب میں ڈال لیا اور ساتھ ہی واضح کر دیا، شاید میں تمہارے خط کا جواب نہ دے سکوں۔ ہم نے جواب نہیں مانگا آپ سے۔ اس کا نازک سا ہاتھ پیشانی کی طرف اٹھا، بس یہ نامہ دینے آئے تھے، اب اجازت دیجئے۔ آداب، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور دیوار کے ساتھ ساتھ گلاب کی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں بھی فوراً مڑا اور تیز تیز چلتا پائیں باغ سے نکلا تو چھوٹے ماموں دروازے پر میرے منتظر تھے۔ نہ انہوں نے پوچھا کون ملنے آیا تھا، نہ میں نے کچھ بتایا، چپ چاپ آ کر ان کی موٹر میں بیٹھ گئے۔ پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور وکرم ہمارے ساتھ تھے، جبکہ پرنسس اندرا اور سریا بڑے ماموں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں تھیں۔ وین میں پرنسس کے محافظ پیرو، سلطان علی اور بودی سوار تھے۔ 2 ریاستی ڈرائیوروں سمیت ہمارا قافلہ 15 افراد پر مشتمل تھا، جو 8:05 پر پیلی بھیت کی طرف روانہ ہوا۔ پیلی بھیت رامپور کے مشرق میں واقع ہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 10 بج گئے۔ کلوا رہبر، جس کی جھونپڑی آبادی کے شمالی سرے پر تھی، ہمارا منتظر تھا۔ اسے وین میں بٹھا کر اور وہاں روکے بغیر ہم آگے بڑھے۔ وین سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے سرکاری گاڑی اور آخر میں ہماری موٹر۔ پیلی بھیتی سے کلوا ہمارا رہبر تھا۔ چند میل کے بعد گاڑیوں کا رخ شمال کی سمت موڑ دیا گیا اور تھوڑی دیر سفر کر کے ہم اس نہر پر پہنچ گئے جو دریائے سردا سے اس مقام پر نکلتی ہے جہاں قریبی نیپال اور یوپی کی سرحد ملتی ہے۔ یہ نہر گریٹ ہمالیہ کی ترائی میں پھیلے گھنے اور چھدرے جنگلات کے درمیان سے گزرتی اور پیلی بھیت کو تقریباً 30 میل مغرب کی جانب چھوڑتی جنوب میں لکھم پور کے زراعتی علاقے کی طرف چلی گئی ہے۔ جنگل کا سلسلہ دراصل پیلی بھیت کے کھیتوں سے شروع ہو جاتا ہے اور جوں جوں آگے بڑھیں منظر بدلتے چلے جاتے ہیں، کہیں کھیت، کہیں چھوٹی سی بستی، کہیں جنگل۔ ایک طرف دیہاتی ڈھور ڈنگر چراتے، کھیتی باڑی کرتے اور دوسری جانب جنگلی جانور اور درندے گھومتے ہیں جو مویشیوں کے علاوہ کبھی کبھی اکا دکا دیہاتیوں کو بھی ہلاک کر دیتے اور ان کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کبھی دیہاتیوں کا داؤ چل جائے تو کسی درندے کو مار ڈالتے اور اپنے مویشیوں کا انتقام لیتے ہیں۔ اس طرح درندے اور انسان ایک ہی دھرتی پر پاس پاس رہتے ہیں۔ پیلی بھیت سے نیپال کی سرحد تک پورا علاقہ کھیتوں، جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، جہاں قدم قدم پر زندگی موت کے خطروں سے دوچار ہوتی ہے۔ نہر پر پہنچنے کے بعد ہماری گاڑیاں اس کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف آگے بڑھیں۔ قریباً 1 گھنٹہ جنگل کے درمیان سفر جاری رہا، حتیٰ کہ وہ پہاڑی ٹیلا آ گیا جہاں 14 برس پیشتر ابو نے بڑے ماموں شہباز بخت اور بودی کے ہمراہ پڑاؤ کیا اور شکار کھیلا تھا۔ اس وقت بھی کلوا ہی نے ان کی رہبری کے فرائض ادا کیے تھے۔ 14 برس کے بعد وہ میری شکار پارٹی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ گاڑیاں اسی بلند و بالا ٹیلے کے پاس روک دی گئیں جو شرقاً غرباً ایک اونچے حصار کی صورت دور تک چلا گیا تھا۔ نہر پون میل مشرق کی سمت رہ گئی تھی۔ مغرب کی جانب تھوڑے فاصلے پر گھنا گھور جنگل تھا اور شمال کی طرف صرف 3-3.5 میل اوپر نیپال کی سرحد واقع تھی۔ ہم کم و بیش 15-16 میل تک جنگل کے اندر گھس آئے تھے۔ کلوا کے بقول جنگل کا یہ حصہ انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا اور بہت کم شکاری یہاں تک پہنچتے تھے۔ ہم نے اسی جنگل کو بودی پر تجربہ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، جہاں اس نے ایک بار ابو کے ساتھ شکار کھیلا اور انہیں ایک شیرنی کے حملے سے بچایا تھا جو گھات لگا کر ان پر جھپٹنے والی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم نے کیمپ لگا لیا۔ ریاست کے محکمہ جنگلات کی طرف سے بڑے ماموں نے خیموں اور چھولداریوں کے علاوہ خاردار تاروں کے چند گٹھے بھی حاصل کر لیے تھے جن سے کیمپ کے ارد گرد حفاظتی باڑ کھڑی کی جا سکتی تھی۔ پہاڑی ٹیلے کے شرقاً غرباً پھیلی سپاٹ بلندی کسی عمودی حصار کا کام دے رہی تھی اور ادھر سے کسی درندے کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ دونوں بڑے خیمے جو سفری مکانوں کی حیثیت رکھتے تھے اور 2 کمروں پر مشتمل تھے، ٹیلے کے قدرتی پشتے کے ساتھ نصب کر دیے گئے۔ ان کے ارد گرد کناتوں کی 4 دیواریاں کھڑی کر دی گئیں۔ دونوں بازوں پر دائیں بائیں چھولداریاں تھیں جن کے رخ جنوب کی سمت تھے۔ کیمپ عقب سے بالکل محفوظ تھا، البتہ سامنے ایک صحن چھوڑ کر جہاں گاڑیاں کھڑی کی گئی تھیں
3 اطراف خاردار تاروں کی اتنی اونچی باڑ اٹھا دی گئی کہ کوئی جانور اگر اسے پھلانگنے کی کوشش بھی کرتا تو لوہے کے نوکیلے کانٹوں میں الجھ کر زخمی ہو جاتا۔ کیمپ کی اس ترتیب میں رانا صفدر اور ریاست رامپور کے ان ڈرائیوروں کا بھی دخل تھا جو اودھ کے جنگلوں میں اس قسم کے کیمپ لگانے اور ان کے گرد حفاظتی باڑ باندھنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ کیمپ مکمل ہوتے ہی خیموں اور چھولداریوں کی تقسیم عمل میں آ گئی اور سب سے پہلے بودی کو وین سے اتار کر چھولداری میں لایا گیا جو اس خیمے کی 4 دیواری سے ملحق تھی، جہاں ایک کمرے میں پرنسس اندرا، سوریا اور دوسرے کمرے میں مجھے قیام کرنا تھا۔ جنگل، پہاڑ اور خیموں کو دیکھ کر بودی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت انگیز چمک ضرور تھی۔ میرے دونوں ماموں پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور وکرم کے ساتھ دوسرے خیمے میں قیام پذیر ہوئے۔ کیمپ کا خاردار دروازہ بند کرنے کے بعد رات کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ پانی کے مشکیزیں ہم ایک چشمے سے بھر لائے تھے۔ گھنے جنگل کی طرف آتے ہوئے راستے میں رانا صفدر نے 2 ہرن بھی شکار کر لیے تھے۔ دونوں ریاستی ڈرائیور بہترین باورچی ثابت ہوئے اور انہوں نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا۔ رات کو پہرے کے لیے ٹھاکر اجیت سنگھ، رگھو رائے، کلوا اور پیرو کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ انہیں 2 کی ٹولیوں میں باری باری جاگنا اور پہرا دینا تھا۔ کیمپ کے صحن میں 2 بانس گاڑ کے ان کے ساتھ لالٹینیں آویزاں کر دی گئی تھیں جن سے پورے کیمپ میں روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے اگلے دن کے لیے شکار کا پروگرام بنا لیا اور کوئی 10 بجے فارغ ہو کر اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے تاکہ مکمل آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دوسرے دن تازہ دم ہو کر جنگل میں نکل سکیں۔ سوریا نے پہلی بار جنگل میں قدم رکھا تھا، مگر یہ بات حیرت انگیز تھی کہ اس نے کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پرنسس اندرا اور میرے ساتھ جنگل کے خطروں پر گفتگو کرتی رہی۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ اگرچہ وہ ان خطرات سے نہیں گزری، لیکن ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جانتی تھی جنہیں بعض اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس نے جنگل اور شکار سے متعلق شکاریوں کے تجربات اور خوفناک واقعات پڑھے ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھے تھے، اور جانتی تھی کہ جنگل میں کسی بھی وقت کوئی غیر متوقع حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کے لیے شکاری کو ہر لمحے تیار رہنا چاہیے۔ بیجا نہ ہوگا اگر میں اپنے قارئین کے لیے اس سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کر دوں۔ جنگل دن کے اجالے میں عموماً سنسان معلوم ہوتے ہیں۔ پرندوں کی چہکار یا کہیں بندروں کے خوخیانے کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کسی جھاڑی کے آس پاس کوئی خرگوش پھدکتا نظر آ جائے یا کوئی گلہری کسی شاخ پر دم اٹھائے شور مچا رہی ہوگی، یا جنگلی بلہ چوہوں کی تلاش میں بھٹک رہا ہوگا، ورنہ جنگل دن کو خوابیدہ سے لگتے ہیں۔ لیکن جب سورج مغرب کے افقی غاروں میں اتر جاتا اور کائنات کے دفتر میں رات کی کتاب کھلتی ہے، جنگل بیدار ہونے لگتے ہیں۔ شام کی سیاہی کے ساتھ یہاں زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سوئے ہنگامے دہشتناک انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھتے ہیں۔ طاقتور اور کمزور کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لپکنے جھپٹنے کا تماشا لگتا ہے۔ زندگی موت کے ڈر سے بھاگتی ہے اور موت یا تو اس کا تعاقب کرتی ہے یا کہیں گھات لگا کر بیٹھتی اور اس پر اچانک جھپٹتی ہے۔ طاقتور کمزور کی گردن دبوچ لیتے، ان کی شاہرگ میں دانت اتار کر خون کا مزہ چکھتے اور نوکیلے پنجوں سے اپنے شکار کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہڈیوں کے ٹوٹنے چٹکنے کی لرزہ خیز آوازیں ابھرتی ہیں۔ کسی کی گردن کا مٹکا ٹوٹتا ہے، کسی کی آخری چینخ بھی حلق میں دب کے رہ جاتی ہے۔ غراہٹوں کے درمیان برہمی کا اظہار ہوتا ہے، اور جب کہیں شیر غضبناک آواز میں دھاڑتے ہیں، ہرنیوں اور مادہ سانبھروں کے حمل گر جاتے ہیں، کیونکہ طاقتور جدھر سے گزرتا ہے موت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جنگل کو عام طور پر پرندوں، چرندوں اور درندوں کے 3 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اصل کشمکش چرندوں اور درندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ادھر شیر، ٹائیگر، چیتے، باغ، تیندوے، ریچھ، سور، بھیڑیے لکڑ بھگے کچھاروں اور غاروں سے نکلتے ہیں۔ ادھر ہرن، چکارے، باراسنگے، سانبھر اور زرافے زندگی کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے ہیں، مگر ان کے گلوں میں سے کسی نہ کسی کو طاقتور کا لقمہ بننا ہوتا ہے۔ جنگل کا دستور طاقت کا دستور ہے جو رحم کے نام سے بے بہرا اور ناآشنا ہے۔ اس دستور میں کمزور کے لیے بہرحال موت ہے اور اسے طاقتور کے پیٹ میں اترنا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کی بو اپنی کھال میں لپیٹ کے نہیں رکھتا اور اسے ہوا میں بکھیر دیتا ہے تو موت اسے بہت جلد دبوچ لے گی، کیونکہ جنگل میں جیت ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے۔ طاقتور اور کمزور کی یہ کشمکش ابتدائی آفرینش سے جاری ہے، اور جب تک دنیا میں جنگل موجود ہے اور جنگل کا دستور چلتا ہے،
یہ کشمکش جاری رہے گی، مگر ایک کشمکش جانوروں اور انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی شیر، ٹائیگر، چیتا کسی انسان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، ہم اس کی وحشت و درندگی کا ذکر بڑی نفرت سے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان کسی شیر، ٹائیگر، چیتے کو شکار کرتا اور اس کی کھال کھینچ کر اپنے ڈرائنگ روم میں سجاتا ہے، ہم اسے شجاعت و بہادری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو انسانوں اور درندوں کے درمیان بھی یہ کشمکش روز اول سے جاری ہے۔ جب تک درندوں میں لپکنے جھپٹنے کی فطرت اور طاقت کی برتری قائم ہے، بد نصیب انسان ان کا لقمہ بنتے رہیں گے، اور جب تک بندوق فراہم اور اس کی نال سے سکے کی گولی نکلتی ہے، انسان درندوں کا شکار کرتا رہے گا۔ پھر بھی درندوں کا شکار ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جس میں کبھی کبھی شکاری خود شکار ہو جاتے ہیں۔ جنگل میں رات کو بے خبری کی نیند سونے والا صبح کا سورج نہیں دیکھتا اور کسی درندے کی اوجھڑی میں گل سڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات جنگل کے خطرے نظر نہیں آتے، وہ درختوں کی شاخوں میں، جھاڑیوں کی اوٹ میں، کائی، نرسلوں، سرکنڈوں کے جھنڈ میں یا لمبی لمبی گھاس کے تختوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب شکاری بے احتیاطی سے ان کے قریب سے گزرتا ہے، موت اچانک اسے دبوچ لیتی ہے۔ شکاری جب جنگل میں قدم رکھتا ہے، اسے اپنی نصف زندگی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، کیونکہ نصف زندگی وہ پہلے ہی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور جب اس کا کسی درندے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ دونوں میں سے زندگی کس کا ساتھ دے گی اور موت کسے گھسیٹ کر لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے شکاری نے جو گولی رائفل کے چیمبر میں بچا کے رکھی ہو، وہ نمی کی وجہ سے یا کسی دوسری خرابی کے باعث وقت پر چل ہی نہ سکے، اور رائفل کا چیمبر بدلتے تک درندہ اس کی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ اگر گولی چل بھی جائے تو نشانہ خطا ہو سکتا اور درندہ ایک ہی جست میں اس کا خاتمہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے چیمبر بدلنے کی مہلت نہیں دے گا۔ مگر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی ایک گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھتی اور درندے کی کھوپڑی کو پاش پاش کر دیتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی درندہ بعض اوقات گرنے کی بجائے لپکتا اور ٹھیک اس مقام پر جھپٹتا ہے جہاں سے اس پر فائر کیا گیا ہو، اتنی دیر میں جو ایک پل سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر شکاری فوراً اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا تو درندہ سیدھا اس کے اوپر آئے گا، پھر شکاری کی لاش بھی درندے کی لاش کے پہلو میں پڑی ہوگی۔ ایسی صورت میں تجربہ کار اور عقل مند شکاری ایک ساتھ کے اندر اپنی جگہ بدل دیتے ہیں تاکہ درندے کی جھپٹ میں نہ آ جائیں جسے بہرحال مرنا ہے۔ ثریا جنگل کے ان تمام خطرات پر جو اس نے مختلف شکاریوں کے تجربات سے اخذ کیے تھے میرے ساتھ تبادلہ خیال کرتی، اور پرنسس اندرا بڑی دلچسپی سے ہماری گفتگو سنتی رہی۔ اس کی رائے میں ثریا ایک بہترین شکاری بن سکتی تھی۔ اس گفتگو میں رات کے 11 بج گئے۔ جنگل کے سناٹے میں جھینگروں کی لگاتار جھائیں جھائیں مختلف سیٹیوں میں ڈھل کر سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ رات کے ساتھ ساتھ جنگل بیدار ہو گیا تھا اور موت و حیات کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی بہت دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دے جاتی۔ اچانک قریب ہی کوئی چرخ چلانے لگا اور نہر کی جانب گیدڑوں کی ہوانک ابھری۔ ثریا ہر آواز پر چونکتی اور تبصرہ کرتی۔ جب گھڑی کی سوئی 11 سے آگے بڑھی، میں نے 1-2 بار گھڑی دیکھی اور ایک جمائی بھی لی۔ میں چاہتا تھا وہ دونوں اپنے پارچاتی کمرے میں جائیں اور میں تنہائی میں روشنارہ ادا کا وہ خط پڑھ سکوں جسے اس وقت تک کھولنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ قریباً سارا دن سفر میں گزرا تھا اور ساپہر کے بعد کیمپ کی مصروفیات شروع ہو گئی تھیں۔ اس عرصے میں نہ کہیں تنہائی میسر آ سکی تھی، نہ میں خط پڑھ سکا تھا۔ پرنسس اندرا کی دلچسپی کے باعث ثریا سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی معلومات کا پٹارا بند کرے اور جا کر سو جائے۔ آخر پرنسس ہی کو خیال آیا اور اس نے ثریا کو اٹھایا۔ دونوں شب بخیر کہہ کر پارچاتی دیوار کی اس جانب چلی گئیں۔ 4-5 منٹ کے بعد وہ آرام سے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ میں نے ادا کا نامہ محبت کھولا اور لالٹین کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ کچھ نثر تھی، کچھ نظم، اس کا پہلا خط، اور اپنا جواب ماسبق میں درج کر آیا ہوں۔ دوسرا گنگا جمنی خط یہاں نقل کرتا ہوں۔ نوابزادے، تسلیمات، آپ نے شکایت کی ہے، ہم نے آپ کی شریک سفر پرنسس اندرا کی شان میں ایک نظم کہہ دی اور آپ کی تعریف میں 2 شعر بھی نہیں لکھے۔ حالانکہ ہم نے وہ نظم اس لیے لکھی کہ پرنسس آپ کی اچھی دوست ہیں اور ہم ان کی تعریف کریں گے تو آپ خوش ہوں گے۔ ہمارا خیال ہے اپنی شریک سفر کی اس پذیرائی پر آپ خوش ہیں۔ یوں بھی کسی معزز مہمان کی آمد پر شعر خوانی ہماری تہذیبی روایت ہے۔ رہی آپ کے لیے شعر و شاعری تو یہ نہیں بھولیے گا، ہم تو خود آپ کی چڑی ہوئی غزل ہیں جس کا مطلب ہی آپ ہیں
اور مقتا بھی آپ. اسی نسبت سے رات جو غزل ہوئی پیش خدمت ہے. آرام جان کے جانے ادا آپ کو کہیں, کچھ آپ ہی بتائیے کیا آپ کو کہیں. بچپن میں ہم لکھے گئے تھے آپ ہی کے نام, پھر کیوں نہ اپنا بخت رسا آپ کو کہیں. دیکھا جو آپ کو ہمیں تسکین مل گئی, ہم اپنے درد دل کی دوا آپ کو کہیں. اڑتے تھے ہوش آپ کو محفل میں دیکھ کر, یوں ایک طلسم میں ہوش ربا آپ کو کہیں. اچھوں سے دوستی ہے اگر آپ کی حضور, پھر کیا مجال ہے کہ برا آپ کو کہیں. جو آپ کو ہے ہم سے گلا آپ سے سنیں, جو ہو گئی ہے ہم سے خطا آپ کو کہیں. مانگا ہے ہم نے قادر مطلق سے آپ کو, ہم چاہتے ہیں اپنی دعا آپ کو کہیں. خوباں ہیں ہم تو آپ ہیں خوبی میں بے مثال, ہم حسن ہیں تو شہر وفا آپ کو کہیں. گھونگھٹ الٹ دیا ہے رخ گل سے آپ نے, فصل بہار گل کی ہوا آپ کو کہیں. سجنی بنا کے ہم کو سخی چھیڑنے لگی, اور ہم مچل گئے کہ پیار آپ کو کہیں. یہ کہہ گئی ادا سے ہوا رامپور کی, دیوانی ان کی آپ ہیں کیا آپ کو کہیں. نوٹ: اس ردیف میں ہم نے ایک دو جگہ آپ کو کے الفاظ آپ سے کے معنی میں استعمال کیے ہیں, اور سنا ہے کہ ضرورت شعری کے لیے یہ مانوی گستاخی جائز ہے. آپ کی ادا